دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج بڑا ہاٹ موضوع ہے۔ ویسے تو ہمارا رجحان کچھ اس طرح ہے، ہمارے دوستوں کا جو ہمیں سنتے ہیں، اور ہمارا کہ ہم اندرون ملک کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، داخلی معاملات جو پاکستان کے ہیں، حالانکہ ایکولی امپورٹنٹ ہیں جو بین الاقوامی معاملات ہیں، کرنٹ افیئرس ہیں، اس لیے کہ جو دنیا کے معاملات ہیں وہ بہرحال اثر رکھتے ہیں اسٹیٹس پر، اور خاص طور پر پاکستان جیسا ملک جو کہ عالمی معاملات میں بڑی حد تک دھنسا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کر سکتا۔ جو بھی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ویسے تو سارے ممالک کی اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر پاکستان کی صورتحال نسبتاً کئی ممالک سے کہیں زیادہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل ایونٹس یا انٹرنیشنل جو کرنٹ افیئرس ہیں، جو مووز ہیں، اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو بہرحال بات کرتے ہیں اسرائیل اور ایران کی جنگ کی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 کو جب غزہ کے گویا اوپن جیل میں مقید لوگوں نے آزادی کی جدوجہد کی کوشش کی اور اپنے جو اپریسرز ہیں ان پر گویا ایک اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل حملہ کیا جو کہ انپریسیڈنٹڈ تھا۔ موجودہ صورتحال میں بہت ساری چیزیں انپریسیڈنٹڈ، انپیرللڈ ہیں، لاسانی ہیں، جن کی پہلے کوئی مثال نہیں ہے۔ تو جدید ماڈرن ملٹری افیئر میں جو غزہ کے، یعنی ظاہر ہے ہم زیادہ بات تو حماس کی کرتے ہیں، ویسے حماس کے ساتھ اور بھی ریزسٹنس فائٹرز یا گروہ ہیں جو اس حملے میں شامل تھے، لیکن بہرحال مین جو ہے وہ حماس ہے، اس لیے کہ وہاں کی انتظامی اتھارٹی حماس کے پاس ہے۔ تو انہوں نے جو 7 اکتوبر کو حملہ کیا، وہ بہت سارے ملٹری انالسٹ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور بڑی حد تک اسرائیلیوں کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا، اگرچہ انہیں شدھ بدھ تھی، لیکن یہ کہ ایکشنیبل انفارمیشن کہ اس کو کیسے پریونٹ کرنا ہے یا اس واقعتاً اس لیول کا ہوگا، یہ ان کے بھی خواب و خیال کی بات نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر انہوں نے حملہ کیا۔ ویسے تو رپورٹ ہوا کہ کم و بیش 1200 اسرائیلی مارے گئے ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر اسرائیلی جو تھے، خاص طور پر جو سویلین تھے، وہ کراس فائرنگ میں مرے، یا اسرائیلی فورسز نے خاص طور پر ایئر کرافٹ جو ہوائی جہاز تھے، جنگی طیاروں سے فائرنگ کی گئی، یا ریسکیو ایفرٹ بظاہر کی گئی۔ اس میں انہوں نے اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے کہ جو فلسطینی گویا حملہ آور تھے، اگر انہوں نے کسی کو یرغمال بنایا ہوا ہے تو بالفرض اگر ایک کہیں انہوں نے 20 لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور حملہ آور 5 ہیں، تو انہوں نے 5 کو مارنے کے لیے اپنے بھی 20 مار ڈالے۔ تو اس طرح نومیریکلی زیادہ تر انہوں نے خود ہی اپنے لوگوں کو مارا، لیکن پروپیگنڈا کسی اور سینس میں اور طرح سے کیا، جس کا فرسٹ امپریشن کم از کم پہلا ویک جو تھا وہ بڑا ڈیمیجنگ تھا ایک طرح سے حماس کے لیے۔ لیکن آہستہ آہستہ انفارمیشن باہر لوگوں تک پہنچتی گئی اور رائے عامہ بدلتی گئی، اور جو ڈسپروپورشنیٹ یوز آف فورس اسرائیلیوں نے کیا، اور جو عورتیں اور بچے اور ظاہر انڈسکریمنیٹلی لوگوں کو شہید کیا، جو کہ اب کم و بیش 35-40 ہزار تک پہنچ چکے ہیں۔ تو ظاہر ہے لوگ جو بین الاقوامی کمیونٹی تھی وہ ولی نیلی اسرائیلی مظالم ان کے سامنے آتے گئے اور رائے عامہ بدلتی گئی۔ بہرحال یہ بہت ڈیئرنگ قسم کا حملہ تھا۔ تو یہ ایک ظاہر ہے وہ ایک فلیش پوائنٹ سمجھ لیں یا ایک نقطہ آغاز سمجھ لیں جو اب تک افیئرس چل رہے ہیں اس میں۔ اگرچہ لوگ یہ سمجھتے تھے، اسرائیلی بھی سمجھتے تھے کہ یہ چند دن کی بات ہے، ہم جو ہیں وہ بے پناہ طاقت رکھتے ہیں، ہر طرح سے انٹیلیجنس کی، ملٹری ویئر ودل کی، ماڈرن ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل وارفیئر وغیرہ، اور روایتی افواج، اور بہت سارے ظاہر جو بھی لڑائی کے لیے ٹولز چاہیے وہ ان کے پاس لامحدود تھے۔
تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو فائٹرز ہیں حماس کے، ہم ان کو چند دنوں میں ختم کر دیں گے، لیکن یہ دنیا نے دیکھ لیا کہ 7 اکتوبر سے آج گویا جب تک آپ تک یہ پہنچے گا تو 14 اپریل ہو چکی ہوگی، تو گویا 6 مہینے سے بھی آگے 7واں مہینہ شروع ہے، لیکن رپورٹڈلی جو عام گیس ورک ہے، ظاہر ہے ویریفائڈ نہیں ہے، جو کسی حد تک سمجھ لیں کہ خود حماس والے بھی قبول کرتے ہیں کہ 10% کے قریب ان کی کیپیسٹی جو ہے اس کو ڈسیبل کیا گیا. یعنی اتنی دنیا جہاں کی طاقت ہونے کے باوجود ایک بہت ہی چھوٹے علاقے میں کم و بیش 345 اسکوائر کلومیٹر رقبہ ہے، جو سمجھ لیں پاکستان کا ایک جو تھانے کی حدود ہے اس سے بھی شاید کم ہے. تو اس میں موجود جو ریزسٹنس فائٹرز ہیں جو ہر طرف سے ناکہ بندی کا بھی شکار ہیں، تو ان کو بھی وہ ختم نہیں کر سکے. یعنی جو جذبات اور اسٹریٹجک پلاننگ اور جو ایک ایمان موٹیویٹڈ معاملات ہیں اس کو ملٹری ویئر ودر سے نیسیسریلی ختم نہیں کیا جا سکتا. آپ نے افغانستان میں بھی دیکھ لیا کہ لامحدود طاقت کے مقابلے میں وہ لوگ تھے، لیکن بہرحال خواہشات حملہ آوروں کی ناکام ہوئیں. تو یہاں بھی یہ صورت اس سے بھی کہیں ڈسپروپورشنلی گویا ایک امبیلنسڈ والی تھی. تو بہرحال یہ ایک جو کنٹینیوڈ جنگ ہے، اس میں اگرچہ ایٹ ویری ہائی کاسٹ، یعنی فلسطینیوں نے اس ایشو کو زندہ رکھنے کے لیے، کیونکہ اگر یہ اس وقت یہ معاملہ نہ ہوتا تو پہلے یہ عرض کر لوں کہ آج بات ذرا لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے آپ سے معذرت ہے، جو روٹی شوٹی کھانا چاہتے ہیں کھا لیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میننگ فل بات کر لیں، میں کاروائی نہ ڈالیں. تو بہرحال جو یعنی غزہ والوں نے یا حماس والوں نے اوورال اگر فلسطینی کہیں تو اس میں تو ویسٹ بینک کے بھی ہیں. تو ویسٹ بینک میں آپ کو پتہ ہے کہ جو یاسر عرفات مرحوم کی تنظیم PLO اور اس کا ملٹری ونگ الفتح ہے وہ برسر اقتدار ہیں، جس کے محمود عباس جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں فلسطینین اتھارٹی کے. وہ گویا عضو معطل ہے، انہوں نے اس میں کوئی سبسٹانشل حصہ نہیں ڈالا سوائے چند بیان بازی کے، اس سے زیادہ وہ کر بھی نہیں سکتے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو نظریاتی طور اور حماس سے وہ مختلف ہیں. حماس کا جو کور ہے، جو موٹیویٹنگ فورس ہے، وہ اسلامک آئیڈیالوجی پلس فلسطینین اسٹیٹ یا عرب اسٹیٹ یا عرب نیشنلزم ہے، لیکن اوور رائڈنگ جو ان کا آرچ ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی ہے. جبکہ جو PLO ہے وہ ایک عرب نیشنلسٹ کاز کے لیے تھی. یاسر عرفات مرحوم ساری زندگی کسی اسلامک استعارے کے تحت کام نہیں کرتے تھے، بلکہ عرب نیشنلسٹ اور اس وقت کمیونسٹ گویا ان کے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو سوشلسٹ یا کمیونسٹ بھی کسی حد تک وہ پروجیکٹ کرتے تھے. تو ان کے جو سکسیسر ہیں محمود عباس یا ان کی آج بھی جو تنظیم ہے وہ عرب نیشنلسٹ ہے زیادہ سے زیادہ، یا فلسطینین نیشنلسٹ ہے. وہ اسلامک استعاروں یا اسلامک آئیڈیالوجی کو اپنا موٹیویٹنگ فورس کے طور پر یوز نہیں کرتے. لہذا اور بڑی حد تک حماس کے مقابلے میں وہ آج قابل قبول ہیں. اسرائیلیوں کو بھی اور ان کے جو پیٹرنس ہیں یعنی امریکی یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا یورپین یونین وغیرہ ان کو وہ قبول ہیں. تو انہوں نے گویا وہ ایک سب آرڈینیٹ پوزیشن کو بڑی حد تک ذہنی طور پر بھی قبول کیا ہوا ہے. تو وہ ایک گویا میونسپلٹی ٹائپ چیز ہیں جس کو جب چاہے اسرائیل جو ہے ان میں سے بندے پکڑ کے اپنی مرضی سے گرفتار بھی کر لیتا ہے اور سارا کچھ کرتا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کم و بیش عالمی فلسطینین آبادی جو ہے وہ ویسٹ بینک میں موجود ہے اور وہ اس وار میں ڈائریکٹ پارٹیسپینٹ نہیں ہے. ظاہر ہے جذبات ان کے ہوں گے، لیکن محض جذبات سے کام نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو ایکشن میں ٹرانسلیٹ نہ کریں. تو یہ گویا جو غزہ میں موجود مقید فلسطینی ہیں، یہ وہ اپنے ہی دست و بازو پر یہ سارا جو جنگ کا پریشر ہے وہ برداشت کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں. بہرحال یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ معاشی طور پر بڑا تباہ حال صورتحال میں، پورا ملک مفلوج ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، اکثر پروڈکشن یونٹ بند ہیں.
اکثر جو ان کے ایئرپورٹس ہیں وہ بھی بند ہوتے ہیں، خاص طور پر موجودہ صورتحال میں تو 100% پیرالائزڈ ہے ملک. تو آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل میں جو موجود یہودی ہیں وہ ان کی غالب اکثریت ڈیول سٹیزن ہے. امریکہ کے بہت سارے سٹیزنز ہیں، غالب اکثریت ان میں سمجھ لیں، اور ساتھ اسرائیل کے ہیں. بہت سارے فرانس، یورپین یونین کے مختلف ملکوں کے، یو کے یعنی باقی پورے یورپ سے ہی سمجھ لیں وہ ڈیول سٹیزنز ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اگر ایک بہت لانگر ڈیوریشن کے لیے اگر ملک مفلوج رہے تو ان کے لیے وہاں رہنا کوئی انسینٹیو والی بات نہیں ہے، وہ وہاں سے بھاگیں گے. تو یہ بظاہر جو ہمیں لگتا ہے کہ ظاہر ہے بہت زیادہ جانی نقصان ہے اور بڑا تکلیف دہ ہے غزہ والوں کا، لیکن دوسری طرف جو معیشت کا نقصان ہے اور جو بڑی حد تک معاشرہ پیرالائزڈ ہے اسرائیلیوں کے لیے، وہ بھی کوئی کم نقصان نہیں ہے، اگرچہ وہ ویزیبل نہیں ہے. اس کی تلافی کسی حد تک ظاہر ہے امریکی یا باقی یورپین یونین کے ملک کرتے ہیں، لیکن اس کی 100% تلافی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ انٹرنل پولیٹیکل میکینکس بعد کا تو اس کو سبوٹاج کرتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ یوکرائن اور اسرائیل کے لیے جو پیکٹ تھا $60 بلین کا امریکہ میں، وہ گویا باگڈ ڈاؤن ہو گیا، وہ اس طرح نہیں ہو سکا جس طرح اس کے اسپانسرز چاہتے تھے یا اسرائیل اور یوکرائن چاہتے تھے. تو اس میں بھی کوئی 15-16 ارب تو بہرحال اسرائیل کے لیے تھا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ظاہر ہے جو بظاہر ہمیں طاقتور لوگ نظر آتے ہیں وہ بھی اپنے ایک سفیر میں اتنے طاقتور نہیں ہوتے، ان کو بہت سارے کمپرومائزر اور بہت ساری جمع تفریق کرنی پڑتی ہے. یہ عالم اسباب ہے، اویلیبل اسباب کو ایک خاص انداز سے انہیں متاثر کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کا آؤٹ کم ان کی سروائیول ہو یا ان کی اگرینڈائزمنٹ ہو، ان کی بقا کے ساتھ ساتھ ان کی ترقی کا باعث ہو. تو بہرحال یہ ظاہر معاملات بڑھتے گئے تو نیتن-یاہو جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بٹوین دی راک اینڈ دا ڈیپ سی، جیسے کہتے ہیں کہ ایک طرف بہت بڑی چٹان ہے، ایک طرف سمندر ہے، یا ایک طرف کھائی ہے اور ایک طرف آگ ہے، کچھ بھی آپ کہہ لیں، کہ وہ بڑی مشکل صورتحال میں. ایک طرف اس پر کرپشن کے چارجز ہیں اور جو ہی وہ وزیر اعظم نہیں رہے گا تو یہ ٹھوس امکانات موجود ہیں کہ وہ جیل میں جائے گا، وہ اور اس کی بیگم. اب اس کی بقا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جنگ کو طول دیتا رہے، اور وہ ظاہر ہے اس کو طول دے رہا ہے غزہ کے معاملے میں بھی، اور اب اس نے کوشش کی ہے ایران کو براہ راست ملوث کرنے کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی مقاصد کیا تھے، کیوں انہوں نے ایران پر حملہ کیا. ظاہر ہے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کئی دہائیوں سے گویا جب سے ایران میں خاص طور پر موجودہ حکومت یا موجودہ نظام آیا ہے 79 سے انورڈ، ان کے درمیان ایک فرکشن ہے مختلف وجوہ کی بنیاد پر، جس میں ظاہر ہے سب سے عام ترین ایرانی مفادات ہیں، اور پھر سیکنڈری لیول پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فلسطین کا ایشو ہے. ہر اسٹیٹ کے کچھ ایسے مفادات ہوتے ہیں جو دی پرائم ہوتے ہیں ان کے لیے، وہ ان کی جو ان کا تحفظ ہے، ان کی پریزرویشن ہے، وہ ان کی ٹاپ پرائرٹی ہوتی ہے. باقی بعد کی چیزیں ہیں، باقی بہت ساری جو ڈپلومیسی یا پبلک پوسچرنگ ہوتی ہے وہ پبلک ڈائجیشن کے لیے ہوتی ہے، وہ عوام کی رائے عامہ کے لیے ہوتی ہے. اور بہت سارے اسٹیٹ کے اپنے مقاصد جو ہیں ان کو کوئی آرٹیکولیٹ بھی نہیں کرتا، کوئی بہت زیادہ وہ انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں. تو بہرحال اب آج تک یہ نہیں ہوا کہ ایران نے براہ راست اپنی سرزمین سے اسرائیل پر حملہ کیا ہو، یہ پہلی مرتبہ ہے. اور اسرائیل نے پرووک کیوں کیا ہے؟ حالانکہ اسرائیل اپنی مشکلات کا شکار ہے، ایک طرف حماس ناقابل شکست ہے، اور ویسٹرن انالسٹ کے نزدیک بھی اسرائیل جو ہے وہ گویا بند گلی میں داخل ہو گیا. لیکن نیتن-یاہو کی بقا کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس کو جاری رکھے. اب اسٹیٹک مقاصد تو غزہ کے یہ تھے کہ ہم نے نمبر 1 وہاں پر حماس کو ٹوٹلی اس کی ملٹری کیپیبلٹی کو ختم کرنا ہے. نمبر 2 ہم نے ہوسٹیج جو ہیں یرغمال جو یا دوسرے لفظوں میں اسرائیلی قیدی جو ہیں ان کو چھڑانا ہے، اور بغیر کسی کمپرومائز کے گیو اینڈ ٹیک. ان میں سے اور تیسرا ایک طرح سے یہ بھی تھا کہ جو یعنی اتنا ذکر نہیں ہوتا لیکن بہرحال یہ ان کا الٹیمیٹ مقصد ہے
آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فرام دا ریور ٹو دا سی، یعنی دریائے اردن جو ہے وہاں سے شروع ہو کے بحرۂ روم آپ کہہ لیں، یا ظاہر بحر روم ہی ہے وہ، گویا اسرائیل جو ہے ایک طرف ریڈ سی اور ایک طرف بحر روم، اس کی یہ کوشش ہے کہ اس ساحل تک اس درمیان میں کوئی فرکشن نہیں ہونی چاہیے ان کے لیے. یہ گویا کور ہے اسرائیل کا. عام طور پر جو ایک گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں اس کا پہلا لیول یہ ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی ڈسلاج کر دیا جائے، فلسطینی کو وہاں سے نکال دیا جائے، جس کی ایک وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ سیٹلمنٹس یہودیوں کے لیے بناتے ہیں، بیرون ملک سے یہودیوں کو لاتے ہیں، اور ظاہر ہے حکومت کی سرپرستی میں، فوج اور پولیس کی سرپرستی میں وہ قابض ہوتے ہیں، وہاں سے فلسطینیوں کو اکھاڑتے ہیں، ان کے گھروں کو مسمار کرتے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور وہ علاقہ جو ہے وہاں پر مختلف اپارٹمنٹس بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اور وہ یہودیوں کو الاٹ کر دیتے ہیں. اب ان کی یہ خواہش تھی کہ غزہ کی ایک تو وہ مقاصد جو پہلے عرض کیے، دوسرا یہ کہ الٹیمیٹلی ان کو یہاں سے دھکیل دیا جائے، اور اس کے لیے وہ ان کی کوشش تھی کہ پہلے ناردن غزہ سے یعنی ان کو ساؤتھ کی طرف لایا جائے، اور پھر ساؤتھ سے آگے انہیں صحرائے سینا میں دھکیل کے مصری تعاون سے وہاں پر بسایا جائے اور یہاں سے ٹوٹلی نکال دیا جائے. تو اس طرح نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری. لیکن ظاہر ہے اس میں بہت سارے عملی طور پر پیچیدگیاں ہیں. ایک تو ظاہر ہے حماس کو شکست نہیں دے سکے، دوسرا یک طرفہ قتل و غارت کی وجہ سے بین الاقوامی بہرحال اگرچہ فیصلہ کن نہ صحیح لیکن بہرحال پریشر میٹر کرتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس میں ایکٹیو تعاون غزہ اگرچہ یعنی مصری حکومت جو ہے وہ بڑی حد تک ان سے تعاون کرتی ہے، لیکن اس معاملے میں کہ غزہ والوں کو وہاں سے نکال کے صحرائے سینا میں بسایا جائے، اس پر وہ تعاون نہیں کرتے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو ظاہر ہے وہ یہ سمجھیں گے کہ جب فلسطینی اس طرح کنسنٹریٹڈ آبادی وہاں موجود ہوگی تو ظاہر ہے وہ تو ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے نا اسرائیل کے ساتھ، جیسے ایک طرح سے حزب اللہ ہے، تو اس طرح کا پرماننٹ درد سر ان کے لیے ہوگا. اور اس وقت تو کیونکہ مصری سرزمین پر ہوں گے تو اس لیے یہ اس سے براہ راست متاثر ہوں گے. نمبر 2، آخر بہرحال وہ بھی عرب ہیں اور وہ نہیں یہ آئیڈیل تھنکنگ، وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ فلسطین کا ایشو مکمل طور پر ختم ہو جائے. یہ بھی بہت سارے لوگوں کو شاید علم نہ ہوگا کہ یہ غزہ وغیرہ کا علاقہ جو ہے یہ مفتوحہ علاقہ ہے، یعنی 48 میں جب اسرائیل بنا تھا اس وقت ان کے پاس نہیں تھا، یہ مصریوں کا ہی تھا جو مختلف جنگوں میں اسرائیل نے ہتھیایا ہے. اسی طرح جس طرح شام سے جولان یا گولان کی پہاڑیوں کا علاقہ آدھا جو ہے وہ اسرائیل نے لیا، یا مغربی اردن کا علاقہ دراصل اردن کی کنگڈم کا حصہ تھا لیکن ان جنگوں میں اسرائیل نے قبضہ کیا. تو اب وہ ان کو بھی مکمل ضم کرنا چاہتا ہے. تو بہرحال اب جب نیتن یاہو نے یہ دیکھا کہ یہ سارے معاملات تو حل نہیں ہو رہے جس طرح ان کی اسٹیٹڈ گول تھی، دوسری طرف اندرون ملک پریشر ان کے خلاف مختلف ڈیمونسٹریشنز تھیں، وہ اگرچہ ان مقاصد کو سارے ہی اسرائیلی سپورٹ کرتے ہیں، کم و بیش بہت تھوڑے ہیں جو نہ کریں، لیکن نیتن یاہو کو بہرحال پولیٹیکلی وہ اپوز تھے، لیکن جنگ کی وجہ سے ظاہر ہے اب وہ ایک پیج پر تھے گویا. لیکن پھر بھی جن کے ہوسٹیج ہیں، جن کے رشتہ دار، جن کے قیدی بنے ہوئے ہیں غزہ میں حماس کے پاس، وہ ظاہر ہے جلوس وغیرہ اور نکالتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ہمدرد ہوتے ہیں، اور نیتن یاہو کو کے خلاف ہیں وہ کہ یہ کوئی اس نے کارکردگی دکھائی نہیں. تو ایک تو وہ پریشر ہے کہ وہ پولیٹیکلی ان پاپولر ہے، دوسرا یہ کہ اگر وہ حکومت سے بس برخاست اس کی حکومت ہوتی ہے، آؤسٹر ہوتی، تو اسے جیل جانا پڑے گا. اور ظاہر ہے وہ لیٹ 70s اس کی عمر ہے اور صحت بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے، ایک کرمنل آدمی ہے، اور ظاہر ہے جو کرمنل ہوتا ہے اس کے بہت سارے سائیکولوجیکل مسائل بھی ہوتے ہیں. تو وہ نہ صرف جیل میں جائے گا، موسٹ پروبیبلی مرے گا جیل میں اگر اسے اقتدار سے ہٹنا پڑا، اور بالآخر ظاہر ہٹنا پڑے گا. لہذا اس نے یہ کوشش کی کہ اس کے سکوپ کو بڑھا دیا جائے، اور ایران پر
اگرچہ مختلف صورتوں میں ان کی ایک لو لیول کی جنگ تو رہتی ہے پراکسیز کے ذریعے، جیسے عام طور پر ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہوسیز ایرانین پراکسیز ہیں، حزب اللہ ایرانین پراکسی ہے، یا شام میں مختلف گروپ ہیں، عراق میں مختلف گروپ ہیں، لیکن ان کے پیرالل بھی پراکسیز ہیں جو اینٹی ایران ہیں، اگرچہ ان کا بہت زیادہ ذکر نہیں ہوتا، وہ بہت ہائی پروفائل نہیں ہے، کیونکہ بہرحال میڈیا پر ویسٹرن لوگوں کا قبضہ ہے، تو وہ جو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہم اسی کو جذب کرتے ہیں، تو ان کی بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال ان سارے علاقوں میں اسرائیلی پلس امریکی پلس فرانس وغیرہ کی انٹیلیجنس کا بڑا سیریس نیٹ ورک موجود ہے، تو یہ گویا سارے وائرڈ ہیں، بڑا کم چانس ہے کہ کہیں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جو ان کے نالج میں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو ایران کے جو ریولوشنری گارڈز کے جنرل تھے محمد رضا زاہدی، اور ان کے ساتھ باقی 5-6 تھے، تو یہ 7-8 لوگ جو دمشق شام میں ایرانی سفارت خانے میں یا قونصلیٹ میں موجود تھے، تو وہاں پر ان کو میزائل سے مارا گیا۔ اب ظاہر ہے وہ بڑے ہیوی ویٹ تھے، اور ایرانین جو ریولوشنری گارڈز یا ایرانین گویا انٹرنیشنل یا مڈل ایسٹ میں جو ان کا نیٹ ورک ہے اس کے بڑے وہ کارآمد پرزے تھے، گویا لیڈر تھے، تو وہ جو جنرل زاہدی تھے وہ تو ظاہر ہے سب سے سینئر تھے، باقی 3-4 بھی ان کے گویا ڈپٹیز تھے، تو وہ کوارڈینیٹ کرنے کے لیے وہاں، اب وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید سفارت خانے پر حملہ نہ ہو، لیکن بہرحال ہو گیا اور وہ مارے گئے سارے، کوئی 1-2 ان میں سے بچے ہیں، لیکن جو ٹاپ براس تھا وہ جو 6-7 تھے ان میں سے 5 کم و بیش کہتے ہیں کہ مارے گئے، کوئی 1 آدھ شام کا بھی تھا، باقی وہ ایرانی تھے۔ اب ظاہر یہ اتنا بڑا لاس تھا، اور خاص طور پر اس کی لوکیشن جو تھی، تو ایران کی ایک مجبوری ہے، یعنی اب نیتن یاہو نے یہ حرکت کر کے ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا تھا کہ بہرحال دے ہیو ٹو اسٹرائک بیک۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کس کوانٹم کا، کس اسکوپ کا، کس لیول کا حملہ کریں گے، یا کتنا ڈیمیجنگ یا لتھل نیس اس میں ہو، لیکن وہ خاموش نہیں رہ سکتے تھے، یہ ان کی مجبوری ہے، اگر رہتے اس کے کئی نقصانات ہیں، یعنی ان کا پبلک امیج خراب ہوتا، ان کے مختلف دعوے جو ہیں وہ کھوکھلے ثابت ہوتے، اور یہ کہا جاتا کہ یہ بس صرف قالین کا شعر ہے اور یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خاص طور پر پہلے قاسم سلیمانی مارا گیا، تو اس کے خلاف ایک محض سمبولک حملہ یعنی جواباً کیا گیا امریکی بیس پر عراق میں، جس کا کوئی آپ سمجھ لیں کہ قابل لحاظ جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ تو اب امریکہ کی طرف سے نہیں، اسرائیل کی طرف سے اعلان ہوا حملہ، اور قونصلیٹ پر ہوا، تو کیونکہ جو جنرل سلیمانی تھا، قاسم سلیمانی، اس پر جو حملہ ہوا تھا وہ کسی سفارت خانے میں نہیں ہوا تھا، تو ٹیکنیکلی وہ ایک لیسر لیول کی بات تھی، اب ٹیکنیکلی وہ ایک ہائر لیول کی بات تھی، نقصان اس سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ اب نیتن یاہو کے مقاصد اس میں یہ تھے کہ ایک تو امریکیوں کو مجبور کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ امریکی اور اسرائیلی تعلقات کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے UN سیکیورٹی کونسل میں اسرائیل کے خلاف جو قرارداد تھی اس کو ویٹو نہیں کیا، جو لیٹسٹ تھی اس نے اسرائیل کے حق میں ووٹ نہیں ڈالا، ایبسٹین کیا ہے۔ تو یہ ایک یعنی امریکہ کی طرف سے یہ پہلی مثال تھی، اور جو بائیڈن کی۔ اب جو بائیڈن کے کیا مقاصد ہیں؟ جو بائیڈن پھنسا ہوا ہے، ظاہر الیکشن نہیں رہے، اور اس میں جو اگرچہ جو ٹریڈیشنل ڈیموکریٹس کی طرف رجحان رکھنے والے لوگ ہیں، امیگرینٹس بہت ہیں ان میں، اور امیگرینٹس میں ظاہر مسلمان بہت ہیں، بعض علاقوں میں جیسے مشیگن وغیرہ میں عرب بہت ہیں، وہ نہ بھی مسلمان ہوں تو بہرحال وہ ہمدردی رکھتے ہیں فلسطینیوں سے، بہت سارے لبنان کے کرسچین عربس موجود ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ امیگرینٹس کا بڑا چنک ہوتا ہے ڈیموکریٹس کے ووٹرز میں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیمیجنگ ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو بے پناہ قتل و غارت اسرائیل نے کی، اور امریکیوں نے اندھا دھند اس کو گویا سپورٹ کیا ہے، ان قتل و غارت کو، اس جینوسائیڈ کو، انسانیت کے خلاف جرائم کو، تو اس میں بہت سارے ایسے بھی امریکی موجود ہیں، یعنی گورے جو ہیں، اور بہت سارے باقی بھی ریسز کے، خصوصاً ینگ لوگ جو ہیں، وہ
اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. وہ یہ فرسٹ ٹائم آپ سمجھ لیں کہ ان کے ایک بہت بڑا چنک جو ہے وہ اسرائیلی مظالم کا کرٹک ہے، اور امریکی حکومت کی طرف سے ان کی جو بلینکٹ سپورٹ ہے اس کا بھی کرٹک ہے. تو لہٰذا وہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈیموکریٹس ہیں. اب اگر جو بائیڈن یہ یعنی بیلنس نہ کرے تو اس سے اپنی شکست نظر آتی ہے. اور ظاہر ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے اسٹیٹس کے اپنی ذاتی ایسے اسٹیٹس کے لیول پر مقاصد ہیں، آبجیکٹوز ہیں جو وہ کسی یعنی وہ پرائمری ہوتے ہیں، ان پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک نیچرل اور سائیکولوجیکل معاملہ ہے کہ جو بھی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یا اقتدار میں شخص ہوتا ہے اس کی بھی بقا اس کے لیے پرائمری چیز ہے، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. اب جو بائیڈن ہے اس کی یعنی الیکشن میں سروائیویبلٹی ایٹ سٹیک ہے، تو اس لیے انہوں نے انپریسیڈنٹڈ پریشر ڈالا ہے اسرائیل پر. اتنا نہیں ڈالا جتنا ڈالنا چاہیے، لیکن تاریخی طور پر دیکھیں تو کہیں زیادہ ڈالا ہے. اور جن میں سے ایک سیکورٹی کونسل ہے جو اسرائیل کے لیے جو قرارداد تھی وہ بڑی حیران کن کہ امریکی رویہ کیا ہے، اور انہوں نے احتجاج بھی کیا اس پر. نیتن یاہو نے بیان بازی کی اور کئی امریکی جو سیاستدان ہیں انہوں نے بھی کی. تو لیکن بہرحال یہ ایک الیکشن ایئرس کی مجبوری تھی. تو اب کوشش تھی اسرائیل کی کہ ایران پر حملہ کرنے سے نمبر 1 اگر ایران جواب نہیں دیتا تو ظاہر ہے ایران جو ہے وہ گویا اس کا مورل ویلیو ان کی باتوں کی اور ان کا پوسچرنگ جو ہے وہ بڑا ڈیمیج ہوگا، اور اس سے ان کے جو پریکسز ہیں ان کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہوں گے، حوثیوں کے، حزب اللہ کے یا کسی حد تک حماس کے، اور بین الاقوامی پریسٹیج جو ہے اس میں کمی آئے گی. اگر وہ جواب دیتے ہیں تو نیتن یاہو کی جو مبینہ اسسمنٹ ہے یہ کہ امریکیوں کو بہرحال ایکٹیولی ہمارے ساتھ آنا پڑے گا، تو ظاہر ہے یہ وہ چاہتا ہے کہ ایکٹیولی آئیں، کیونکہ وہ تو اپنی ساری طاقت آزما چکا، حماس ان سے شکست نہیں کھا سکی، تو آگے کیا ہوگا. تو گویا اسکوپ جتنا پھیلے گا اتنا نیتن یاہو کے بچنے کے چانسز ہیں، زیادہ طویل عرصہ تک اقتدار میں رہے گا. لیکن اب ایران کے کیا مقاصد ہیں اور وہ کیا، یعنی بظاہر ایران نہیں چاہتا کہ امریکیوں کے ساتھ براہ راست کنفرنٹیشن ہو. ظاہر بات بڑی صاف ہے کہ وہی کہ اسٹیٹ کے اپنے مقاصد ہیں، آئیڈیل اور ہوں گے، پریکٹیکل اور ہوتے ہیں. ایرانی تمام تر، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایران کے جو حکمران ہیں وہ ایرانی مقاصد کو جو اویلیبل سرکمسٹانسز ہیں ان میں بہترین انداز میں ڈیفینڈ کرتے ہیں. بڑا یعنی انٹرنیشنل معاملات کو خاص انداز سے مینیپولیٹ کرتے ہیں، کنڈکٹ کرتے ہیں اپنی ڈپلومیسی کو، یا پوسٹنگ کرتے ہیں جو ملٹری کی ہے. تو وہ ان لانگ ٹرم بیسس پر اس وقت وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو لو لیول سمرنگ یا تھرڈ پارٹی کے ذریعے یا پراکسیز کے ذریعے جنگ ہو سکتی ہے وہی بہتر ہے، محدود. براہ راست کنفرنٹیشن ان کے مفاد میں نہیں ہے. لہذا لیکن یعنی ایک طرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہ ہو، دوسری طرف یہ ہے کہ اگر وہ جواب نہ دیں تو ان کی مجبوری ہے کہ وہی جو پہلے بات کی کہ ان کا گویا جو ان کا جو بلفنگ ہے وہ پھر یہ سمجھی جائے گی کہ ایک تو کوئی چیز نہیں ہے. اب انہوں نے اس کا بیلنس نکالا، اس کا مڈ وے نکالا. اب اس کو اگر دیکھیں کہ ٹیکنیکل، لیگل اور ڈپلومیٹک لیول پر اگر دیکھیں تو ایران کا یہ بھی ایکٹ جو ہے انپریسیڈنٹڈ ہے. جس طرح UNO سیکورٹی کونسل کی اسرائیل کے مخالف قرارداد کو ویٹو نہ کرنا امریکہ کی طرف سے، ابسٹین کرنا اور پریشر ڈالنا انپریسیڈنٹڈ ہے. جس طرح 7 اکتوبر کا غزہ والوں کا یا حماس والوں کا ایک ماڈرن وارفیئر میں ایک انتہائی کامیاب اور انتہائی پروفیشنلی یعنی آرگنائزڈ جو آپریشن ہے اسرائیلیوں یا قابض اتھارٹیز کے خلاف، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اسی طرح ایران کی طرف سے یہ حملہ بھی لیگل سینس میں، ڈپلومیٹک سینس میں، انٹرنیشنل معاملات کے سینس میں، ٹیکنیکل سینس میں انپریسیڈنٹڈ ہے. کہ اتنی دیکھیں 79 اور آج 2024 ہے، یہ کم و بیش 45 ایئرز ہیں، نصف صدی کی بات ہے. ہمیشہ یعنی ان کی فرکشن رہی ہے.
بعض اوقات جیسے عراق کا حملہ تھا ایران پر یا ایران عراق جنگ تھی، اس میں بھی بین الاقوامی ظاہر اسپانسرز موجود تھے، اور وہ گویا ایک سینس میں اسرائیل کو بھی فائدہ دیتی تھی جس طرح باقی عرب حکمرانوں کو دیتی تھی. تو ان ساری باتوں کے باوجود ایران کی طرف سے براہ راست اپنی سائل کو یوز کرتے ہوئے اسرائیل پر حملہ نہیں ہوا. اسی طرح یہی وجوہات ہیں کہ بعض لوگ یہ بھی کلیم کرتے نظر آتے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کی انڈرسٹینڈنگ ہے انڈر گراؤنڈ. جی تو ظاہر ہے وہ بعض لوگ آئیڈیلی سوچتے ہیں نا کہ بس ڈو اور ڈائی، حالانکہ اسٹیٹ کے معاملات میں ایسا نہیں ہوتا، ڈو اینڈ ڈائی نہیں ہوتا، ہمیشہ کیلکولیٹڈ موو ہوتی ہے. تو بہرحال ایرانی جواب نہ دیں تو پھر بھی پھنستے تھے، ان کا نقصان تھا. جواب دیتے اس لیول کا کہ ایک باقاعدہ ریجنل وار شروع ہو جس میں امریکہ بھی مخالف سمت میں آئے، تو ظاہر ہے یہ بھی ان کے لیے ناقابل قبول تھا. تو انہوں نے ایک درمیانی راہ نکالا کہ جہاں پر انٹرنیشنل لیگل ٹیکنیکل اور سفارتی لیول پر دیکھیں تو یہ انپریسیڈنٹڈ اور بہت بڑی موو ہے، لیکن دوسری طرف اگر ان ٹرمز آف سبسٹانشیل ڈیمیج دیکھیں تو یہ کوئی بہت بڑی موو نہیں ہے. یعنی یہ ایک طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی وہ بھی مقصد حاصل ہو گیا کہ ہم ویسے ہی باتیں نہیں کرتے، ہم ایکٹ کرتے ہیں ہماری سائل پر. یعنی جو ڈپلومیٹک مشنز ہوتے ہیں، سفارت خانے ہوتے ہیں، گویا وہ جو اقتدار اعلیٰ ہے اس ملک کا اسی کے تحت سمجھے جاتے ہیں، سوورن ٹیریٹری ہوتی ہے اس ملک کی. تو گویا ایران کے قونصلیٹ یا سفارت خانے پر اسرائیلی حملہ ایران پر براہ راست حملہ تھا، تو اس کا براہ راست ہی جواب دینا چاہیے تھا. اس لیے انہوں نے اپنی سائل سے حملہ کیا. حالانکہ وہ چاہتے تو اس سے کہیں زیادہ تباہ کن حزب اللہ کے ذریعے یا شام میں اپنے گروپوں کے ذریعے یا عراق میں اپنے گروپوں کے ذریعے حملہ کروا سکتے تھے، لیکن اس کی وہ ڈپلومیٹک سیریسنیس جو ہے وہ نہ ہوتی اس لیول کی جو اب ہے. لہذا ڈپلومیٹک ٹرمز میں یا لیگل اور ٹیکنیکل ٹرمز میں تو انہوں نے بہت بڑا یہ اقدام کیا، لیکن ملٹری وارفیئر کے حوالے سے ان ٹرمز آف کوانٹم آف ڈیمیج انہوں نے کوئی بہت بڑی کارروائی نہیں کی. اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے پاکستان پر جب میزائل حملہ ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں ایران کی طرف سے کہ وہ ایران میں جو کوئی ایرانی حکومت کے بدخواہ لوگ تھے یا انتہائی احمق لوگ تھے انہوں نے کیا تھا، اس لیے کہ وہ ایران کے مفادات سے متصادم بات تھی. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے کیا تو پاکستان نے بہت سوئفٹلی اس کو ریئیکٹ کیا، اور پاکستان بھی یہی چاہتا تھا اور ایران بھی الٹیمیٹلی یہی چاہتا تھا کہ یہ معاملات نہ بڑھے، اور نہیں بڑھے. بس انہوں نے حملہ کیا اور پھر ہم نے حملہ کیا تو کام برابر ہو گیا، پھر معاملات ایک دوسرے کے ساتھ نارمل ہو گئے. تو وہ گویا جو بدخواہ تھے کہیں ایرانی حکومت میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل پلیئرز کے حق میں انہوں نے موو بنائی احمقانہ طور پر یا بائی ڈیزائن، تو وہ ناکام رہی. اب پاکستان اگر اتنا سوئفٹلی ایکٹ کر سکتا ہے تو ایران بھی چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا. مثلا ایران کے پاس جو سپر سونک یا ہائپر سونک میزائل ہیں، ہائپر سونک میزائل ہوتا ہے جو کم از کم 5 گنا جو آواز کی سپیڈ ہے اس سے زیادہ اس کی سپیڈ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ایک ساؤنڈ کی سپیڈ ہے، آواز کی سپیڈ ہے، ایک صوتی رفتار جو ہے اس کو ایک میک کہتے ہیں، MACH میک، اور وہ ہے تقریباً 1235 کلومیٹر پر آور. یعنی کوئی بھی سپر سونک اگر ہوگا یا ہائپر سونک ہوگا تو وہ 1235 سے ٹیکنیکلی اوپر ہوگا کلومیٹر پر آور کی سپیڈ اس کی. لیکن عام طور پر جو ہائپر سونک ہوتے ہیں وہ 5 گنا کم از کم اوپر ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ 6000 سے اوپر 6000 یا 6100 سم تھنگ کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ ہو تو وہ سپر سونک یا ہائپر سونک میزائل ہوتا ہے، اور ایران کے پاس یہ موجود ہیں. اگر وہ سوئفٹلی ایکٹ کرتے، یعنی اگر ہم ایک لے مین کی حیثیت سے یہ بات کرتے ہیں تو دیکھیں جی فوراً کرتے، تو وہ واقعتاً 15 منٹ میں حملہ کر سکتے تھے. یعنی اس میزائل کو تہران سے سپوز تل ابیب تک جاتے ہوئے 15 سے 16 منٹ لگتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. یا دوسرا آپشن یہ تھا کہ حزب اللہ کے پاس رپورٹڈلی کم و بیش 1.5 لاکھ کے قریب راکٹ اور میزائل ہیں، اور وہ ظاہر ہے رائٹ ایٹ دی بارڈر ہے، وہ تو ریسپانس ٹائم ہی نہیں ہے اسرائیل کے پاس اتنا.
تو وہاں سے اگرچہ ایک لو لیول کی اسکرمشز یا راکٹ باری ہوتی ہے دونوں طرف سے، لیکن اس لیول کی میسو لیول پر نہیں ہوئی کہ جس کو ریسپونڈ کرنا ناممکن ہو. تو ایرانیوں نے اس کو یوز نہیں کیا، ایرانیوں نے اپنے ہائپر سونک میزائل کو یوز نہیں کیا، یا اگر کیا بھی ہے تو بہت 10-12، یعنی دیکھیں یہ 1 اپریل کو اسرائیلیوں نے ان کے سفارت خانے پر حملہ کیا، اور آج 13 یعنی اب 13-14 کی درمیانی رات ہے جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں، تو گویا 2 ہفتے ہو گئے. تو 2 ہفتے ان کو ٹائم ملا کہ ظاہر ہے جب انہوں نے حملہ کیا ہوگا پہلے بھی پلاننگ کی ہوگی کہ اس کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے حفاظتی اقدامات تھے. اب ایرانیوں نے خود بھی 2 ہفتے دیے کہ اپنا تحفظ کر لیں، تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کوئی بہت زیادہ نقصان ہونے کا کوئی احتمال نہیں تھا. تو انہوں نے ہائپر سونک میزائل بھی نہیں یوز کیے، کروز میزائل یوز کیے ہیں جو کم از کم 2 گھنٹے لگتے ہیں وہاں سے پہنچنے تک، یعنی ایران سے اسرائیل میں پہنچنے تک جو کروز میزائل ہیں ان کو بھی 2 گھنٹے لگتے ہیں. اس لیے کہ کم و بیش تہران سے تل ابیب تک جو فاصلہ ہے وہ 1600 کلومیٹر ہے، 1591 ٹو بی پریسائز ہے. تھوڑا بہت ویری کرے گا جب آپ مختلف سورسز سے اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کریں گے. تو جو ڈرون اب ہے وہ 185 یا 200 کلومیٹر اس کی میکسیمم سپیڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے تقریباً 9-10 گھنٹے لگیں گے ڈرون کو فائر کریں بھی. تو پہلے 2 ہفتے ٹائم دیا ہے کہ تیاری کر لیں، پھر ڈرون سے حملہ کیا ہے کہ جو وہاں سے گویا وہ چلتے ہیں اور ٹارگٹ تک پہنچنے میں اسرائیل ایران سے چلیں اور ٹارگٹ اسرائیل میں ہٹ کریں تو پھر ان کو 9 سے 10 گھنٹے لگتے ہیں. ظاہر ہے اب جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، سیٹلائٹس ہیں، امریکی سپورٹ حاصل ہے، اسرائیل کے پاس اپنا ویئر ہے، وہ تو اس کو پورا اس کی ٹریجیکٹری کو ٹریک کر رہے ہیں کہ اب آ رہے ہیں جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کروز میزائل اور ڈرون کم و بیش 200 سے زیادہ مارے گئے ہیں، فائر کیے گئے ہیں ایران کی طرف سے. لیکن ڈرون کو پہنچنے میں لگتے ہیں 9-10 گھنٹے، کروز میزائل کو لگتے ہیں 2 گھنٹے. تو انہوں نے پہلے ڈرون چھوڑے بعد میں کروز چھوڑے تاکہ ایک ہی مرتبہ وہاں پر پہنچے. تو الٹیمیٹلی پہنچے ہیں، اور یعنی اسرائیلیوں کو سپورٹ حاصل تھی. فرانس کے 2 فریگیٹ یعنی 2 چھوٹے بحری جہاز موجود ہیں جو اینٹی میزائل سسٹم سے لیس. اس طرح وہاں پر سمندر میں امریکی بحری جہاز موجود ہیں اور ان پر بھی اینٹی میزائل سسٹم موجود ہے. تو اسرائیل کے پاس اپنا اینٹی میزائل سسٹم ہے. تو انہوں نے، اور خیر اردن کے پاس بھی کسی حد تک تھوڑا بہت ہے، اور یہ جو ٹریجیکٹری ہے ایران سے جب ڈرون جائیں یا میزائل جائیں تو اور کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، وہ لازمی طور پر اردن کے اوپر سے ہی گزر کے جا سکتے ہیں. یا تو پھر لبنان یعنی حزب اللہ مارے تو ظاہر ہے اردن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یا گولان ہائٹس کی طرف سے شام والے ماریں تو اس کا نہیں تعلق ہوگا، لیکن شام سے بھی افیکٹو وہی ہوگا جو اردن کے اوپر سے گزرتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اردن کی حکومت جو تھی وہ بھی ٹیکنیکلی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہماری ایئر اسپیس میں سے جو میزائل گزرے گا ہم اس کو اڑا دیں گے. تو لہٰذا ان کو بھی کیونکہ امریکی تعاون ہے انہوں نے بھی کوشش کی ہے. تو یہ 4 اسٹیٹس کی کولیکٹیو کوشش ہے، فرانس، امریکہ، اسرائیل، اردن. انہوں نے جو 200 سے اوپر میزائل اور ڈرون آئے ہیں ایران کی طرف سے، ان کے دعوے کے مطابق انہوں نے سارے گرائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہرحال کوئی 2 درجن جو ہیں میزائل ایران کی طرف سے وہ پینیٹریٹ کیے ہیں انہوں نے، اور ایک ملٹری بیس کو بھی ہٹ کیا. اگرچہ رپورٹڈلی اسرائیل کے مطابق اس کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، اور باقی جگہوں پر یعنی ایسا وہ ملبہ گرا ہے کہ کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، بقول ان کے ایک بچی زخمی ہوئی ہے. تو یہ 4 ممالک کی کولیکٹیو ایفرٹ سے 200 ڈرون اور کروز میزائلوں کو روکا گیا، لیکن 100% پھر بھی نہیں روکا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے 2 ہفتے کا ٹائم دینا، پھر ماٹھے قسم کی یعنی کروز میزائل، ان مارنے والوں میں سے کروز میزائل سب سے تیز ہیں، وہ بھی 2 گھنٹے لیتے ہیں، ڈرون جو ہیں وہ 9-10 گھنٹے لیتے ہیں، اور یہ 4 ممالک پہلے 2 ہفتے سے تیاری کر رہے ہیں. لہذا عملی طور پر یہ تھا کہ اسرائیلیوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا، آپ نٹ شل یہ کہہ سکتے ہیں.
لیکن ایران نے اپنا یہ بہرحال لائم لائٹ لی اور پبلکلی آؤن کیا، اور اپنے سوشل میڈیا اور میڈیا پر اس کو جب فائر کیا تو کہا کہ ہم فائر کر رہے ہیں، اور یہ ایک ظاہر ہے ایک تصویر ان کی، اور سارا سلسلہ ہوا، لیکن دوسری طرف نقصان نہیں ہوا۔ اب جو مقاصد تھے پبلک پوسٹرنگ کے، پبلک ریلیشننگ کے، اپنے اتحادیوں اور پراکسیز کے مورال کو اپ رکھنے کے، وہ تو ایران نے حاصل کر لیے۔ لیکن اگر اس سے یہ کہا جائے کہ انہوں نے کوئی سبسٹانشیل نقصان پہنچایا ہے، کسی جنرل کو مارا ہے، اسرائیل کے کسی وزیر کو مارا ہے، یا کسی ملٹری بیس کو سبسٹانشیلی یعنی ڈیمیج کیا ہے، تو یہ بات نہیں ہو سکی، اور یہ شاید مقاصد بھی نہیں تھے ایران کے۔ تو الٹیمیٹلی ان کے جو اسٹیٹ کا یہ ایک مقصد تھا، آبجیکٹو تھا کہ ہم اوپن کنفرنٹیشن ویسٹرن پاورز کے ساتھ نہیں چاہتے، خاص طور پر امریکہ کے ساتھ، وہ انہوں نے حاصل کر لی۔ اب امریکی ظاہر ہے ان کے پاس کوئی خاص انسینٹیو نہیں ہے الیکشن ایئر میں کہ وہ ایران پر میزائل ماریں۔ اب ایران کی ساحل پر اگر میزائل امریکہ مارتا ہے تو اس کے اپنے کنسیکوینسز ہیں۔ امریکی تقریباً 2500 فوجی عراق میں موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ عراق بنیادی طور پر ایران کی سمجھ ایکسٹینشن ہے اس وقت حکومت، اور وہاں پر بہت سارے ایرانی پرو ایرانی جو گروپس ہیں وہ ایکٹیو ہیں، ایرانی فنڈڈ بھی ہیں، ایرانی اسپانسرڈ ہیں، ایرانی پیٹرنیج ان کو حاصل ہے، اور خود حکومت بھی کوئی اینٹی ایران نہیں ہے، وہ بھی اہل تشیع کے حوالے سے بہت سارے ان کے لیڈر ایران ہی میں زندگی گزارتے رہے ہیں صدام کے دور میں۔ لہذا اگر اس طرح اوپن کنفرنٹیشن ہو تو امریکی بھی یہ نہیں چاہتے، اس لیے کہ وہ 2500 فوجی جو ہیں وہ سٹنگ ڈکس ہیں، وہ اگر واقعتاً ایرانی ان کو مارنا چاہیں تو مار سکتے ہیں۔ اسی طرح تقریباً کوئی 1000 کے لگ بھگ شام میں بھی موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ شام بھی عراقیوں سے بھی کہیں زیادہ ڈپینڈنٹ ہے ایران پر، تو وہ بھی ایٹ رسک ہیں۔ تو اس لیے ایرانیوں نے ایک تو جتنے راستے میں ممالک ہیں یا ارد گرد مڈل ایسٹ کے، ان سے پہلے ڈپلومیٹک لیول پر بات کی ہے کہ ہمارا آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، لہٰذا دشمنوں کو بھی پتہ تھا کہ انہوں نے کرنا ہے۔ تو الٹیمیٹلی ایران کا ایک مقصد حل ہوا، اور دوسرا ان کا مقصد تھا ہی نہیں کہ وہ نقصان پہنچاتے، یعنی انہوں نے اپنا فیس بھی بچا لیا ہے اور امریکہ کو انسینٹیو بھی نہیں دیا، اور خود بھی امریکی نہیں چاہتے کہ وہ انوالو ہوں، لہذا امریکی اب انوالو نہیں ہوگے، ڈسپائٹ کہ اسرائیل اور نیتن یاہو یہ چاہتا ہے کہ امریکی انوالو ہوں۔ انوالومنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ براہ راست ایران پر حملہ کریں، ظاہر ہے وہ حملہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ امریکیوں کی اپنی مشکلات، ایک تو یہ ہے کہ ان کے فوجی وہاں پر ایٹ رسک ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کنفرنٹیشن کو بڑھایا جائے تو بہرحال کسی لیول پر رشین انوالومنٹ ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے لٹاکیا جو ایک بندرگاہ ہے، ملٹری بیس ہے روسیوں کا شام میں، وہ بھی بہت دور نہیں ہے اسرائیل سے، اور ان کا جو اینٹی میزائل سسٹم ہے روسیوں کا وہاں موجود ہے، وہ چاہیں تو شام کی حکومت کو، اور بہت پچھلے حالات میں انہوں نے کیا بھی ہے، ڈیفینڈ کر سکتے ہیں میزائلوں کے مقابلے میں۔ اور ظاہر ہے یوکرائن میں ہر طرح کا اسلحہ دینے کے باوجود، فنڈ دینے کے باوجود امریکی اسٹریٹجی ناکام ہو گیا، یوکرائن آلموسٹ سمجھ ڈیفیٹڈ ہے۔ تو امریکیوں کے لیے ان حالات میں الیکشن ایئر میں ایک طرف غزہ کے ساتھ معاملہ اور اسرائیل ان کا لے پالک، وہاں پر ان کی افیکٹونیس متاثر ہوئی ہے، یوکرائن میں ان کو شکست ہو رہی ہے، اور اسی طرح چائنا جو ہے ایک اسینڈنگ موڈ میں ہے، اور وہ یعنی کوشش امریکیوں کی یہ ہوگی کہ اگر یہاں پر کنفرنٹیشن ہوگی تو الٹیمیٹلی ظاہر ہے چین والوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور یہ کوئی ممکن نہیں ہے کہ یہاں کا اگر ریجنل وار ہو، امریکی براہ راست انوالو ہوں ایکٹیولی، اور امریکیوں کے خلاف پھر ایرانی اور ان کے اتحادی ایک فل فلیجڈ وار کریں، تو تائیوان ان کا خطرے میں ہو سکتا ہے، چین وہاں پر حملہ کر کے وہ اس کو ایزیلی ٹیک اوور کر سکتا ہے۔ لہذا امریکی بھی نہیں چاہتے ایران کے ساتھ اوپن جو ہے وہ کنفلکٹ ہو جائے جس میں براہ راست حملہ آور ایک دوسرے پر ہوں، ایران بھی نہیں چاہتا، صرف اسرائیل چاہتا ہے۔ لیکن اسرائیل نے یہ ایک بڑا جوا بھی کھیلا اور بڑی ایک اسٹریٹجک موو بھی کی امریکیوں کو مجبور کرنے کے لیے، لہذا اس حد تک اسرائیل ناکام رہا اپنے مقصد میں کہ امریکی انوالو نہیں ہوں گے اس سینس میں کہ ایران پر حملہ آور ہو جائے براہ راست، یہ ان کی مجبوری ہے۔
لیکن نیتن یاہو نے اس کو گویا ایک چیلنج، ایک اس کو وہ کہتے ہیں نا اپنگ دی آنٹ جی، تو اس چیلنج کو بڑا زبردست انداز میں پھینکا ہے، لیکن وہ ناکام رہا ہے۔ اب اس سے فلسطینیوں کو کیا فائدہ ہے؟ ظاہر ہے امیڈیٹ سینس میں ان کو ریلیف ملا ہے۔ جو بہت زیادہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ غزہ کے ارد گرد اور غزہ میں موجود تھی، ان کو ودڈرا کرنا پڑا ہے اس پاسبلٹی میں کہ اگر واقعتاً کنفرنٹیشن ہوتی ہے اور ایرانی ریسپانس براست حزب اللہ آتا ہے تو ظاہر ہے پھر یہ غزہ کا عملہ سسٹینیبل نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنے ریزروز بھی بلا لیے، سب کچھ کر لیا، جو وہ انہوں نے گویا لبنان کا بارڈر جو ہے وہاں پر اجتماع زیادہ کیا کہ اس طرف سے ہمیں خطرہ ہے، اور ظاہر ہے باقی اینٹی میزائل سسٹم یا ایریل جو بھی ان کی ایئر فورس وغیرہ اس کو الرٹ کیا۔ غزہ کی طرف ہوائی حملے بھی کم ہو گئے، زمینی فوج بھی ایون ساؤتھ غزہ سے بھی انہیں نکالنی پڑی، تو یہ وقتی طور پر غزہ یا حماس کے لیے ریلیف ہے کہ ان پر وہ بمبارڈمنٹ کی فریکوینسی جو ہے وہ کم ہو گئی۔ اور ظاہر ہے یہ اوور نائٹ ختم نہیں ہوگا، ابھی ہو سکتا ہے ایک اور ویو آ جائے۔ اب جو ہے وہ گویا بال اسرائیلیوں کے کورٹ میں ہے۔ اب کیونکہ براہ راست حملہ تو ہوا ہے، یہ ایک اس کی اپنی ایک سمبولک اہمیت ہے۔ اب اسرائیل کیا رسپانڈ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ امریکیوں کی کوشش ہوگی کہ اسرائیل رسپانڈ نہ کرے، اور کیونکہ جب امریکی یہ دو ٹوک کہہ دیں گے کہ ہم نے ایران پر حملہ نہیں کرنا، تو موسٹ پروبیبلی اسرائیلی رسپانڈ نہیں کریں گے۔ وہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح کا ایک خاصی سا ہومیوپیتھک سا کوئی میزائل وغیرہ جو ہے ایران پر مارنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، پاکستان سے اس کا رقبہ کم و بیش ڈبل ہے، 2 گنا ہے، اور 7-8 کروڑ لوگ ہیں۔ اس کا یعنی اس امریکی ساری بھی کوشش کر لیں تو اس کو اس طرح نقصان پہنچانا ناممکن ہے جتنا اسرائیل چاہے گا، اور ظاہر اوپن وارفیئر میں پھر امریکی 2,500-3 ہزار فوجی ان کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ تو بہرحال نیتن یاہو کے مقاصد جو ہے محدود حد تک گویا ہوئے کہ اس کو ایکسپینڈ کیا اس نے جنگ کو تاکہ وہ بچ جائے، وہ اس آگ کو بجھنے نہ دے، لیکن اس کا جو پرائم ٹارگٹ تھا کہ امریکہ ایران پر حملہ براستہ اسرائیل اس انوالومنٹ کر کے کرے، وہ ناکام ہوا۔ اور امریکیوں نے بھی فیس سیونگ کر لی کہ دیکھیں ہم نے میزائلوں کو مار گرایا ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ ہم آئرن کلیڈ سپورٹ ایران اسرائیل کے لیے موجود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ گویا کوئی مہربانی نہیں اسرائیل پر کر رہے۔ اسرائیل کے اتنے ٹینٹیکلز ہیں امریکہ میں کہ عملی طور پر خاصا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 70-80% جو امریکی سیاستدان ہیں وہ ان کے غلام ہیں، وہ ان کے ٹاؤٹ ہیں بڑی حد تک۔ تو وہ یعنی ان کی پولیٹیکل سروائیور کا یہ تقاضا ہے کہ وہ یہ بانسری بجاتے رہیں۔ تو بہرحال ان سارے اس ساری جو ایکسرسائز ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اسرائیل اپنے الٹیمیٹ سبسٹانشل مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ ایرانیوں نے فیس سیونگ کر لی، ایرانیوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم براہ راست جب ہم پر حملہ ہوگا ہم جواب دیں گے، اور ساتھ جواب بھی اس انداز میں دیا کہ کوئی بہت زیادہ انسینٹو اسرائیلیوں یا امریکیوں کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس کو اسی لیول کا جواب دیں جس لیول کا نیتن یاہو چاہتا ہے۔ دیکھیں اگر حقیقی نقصان پہنچانا ہو تو جو ان کا اینٹی میزائل سسٹم ہے یا آئرن ڈرون وہ جس کو کہتے ہیں، آئرن ڈوم جس کو کہتے ہیں اسرائیلی، وہ اگر حماس والے اس کو شکست دے سکتے ہیں، رپورٹڈلی جو کہا گیا کہ 4-5 ہزار راکٹ انہوں نے بیک وقت فائر کیے، تو اوور ویلم ہو گیا، وہ مغلوب ہو گیا وہ سسٹم، تو انہوں نے بے پناہ تباہی پھیلائی۔ اگر وہ کر سکتے ہیں تو حزب اللہ حماس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ویل سپلائیڈ ہے، مین پاور ان کے پاس زیادہ ہے، زیادہ ٹرینڈ ہے، تو ان کے پاس اسپانسرز بہت ہیں، تو وہ ان کا جو سٹاک پائل ہے اسلحے کا وہ کہیں بڑھ کے ہے، تعداد میں بھی اور کوالٹی میں بھی۔ وہ اگر 1.5 لاکھ راکٹ ان کے پاس ہیں، اور ظاہر ہے یہ تو گیس ورک ہے، ہو سکتا ہے 1.5 کی جگہ 3 لاکھ ہوں، تو اگر وہ ان میں سے
5,000 اگر حماس والے فائر کر کے اوور ویلم کر سکتے ہیں تو وہ 50,000 فائر کر کے اوور ویلم کر سکتے ہیں، اور بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے کہ لبنان جو ہے وہ ناردرن اسرائیل پہلے ٹارگٹ ہوتا ہے وہاں سے، اور ناردرن اسرائیل گویا اسرائیل کی جان ہے. تو حزب اللہ جو ہے ان کو بڑا محدود سے ایکٹیویٹ کیا گیا، فل فلیج نہیں کیا گیا، اس لیے کہ حزب اللہ بھی نہیں چاہتا کہ اوپن وارفیئر ہو، اسرائیل کے ساتھ فل فلیج قسم کی جنگ ہو، کیونکہ بہرحال لبنان میں پھر ان کی جو بیس ہے، جو ہنٹر لینڈ ہے، وہ متاثر ہوتا ہے اور تباہی ہوتی ہے، اگرچہ اسرائیل کو بھی نقصان ہوگا. اور الٹیمیٹلی سارے وارفیئر میں جو حماس کے ساتھ ہے، غزہ کے ساتھ ہے، یا اب ایران یا جو بھی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے، یہ اسرائیلیوں کے لیے سسٹینیبل نہیں ہے. اسرائیل غزہ میں اپنے مقاصد نہیں حاصل کر سکا. ابھی تک رفح پر ان کی کوشش تھی کہ ہم فل فلیج حملہ کریں، وہ نہیں کر سکے. حماس کی 10% کیپیبلٹی ڈیمیج ہوئی ہے، 90% اب بھی موجود ہے، اس لیے کہ ان کا انڈر گراؤنڈ جو ٹنل سسٹم ہے وہ عملی طور پر انریچیبل ہے اسرائیلیوں کے لیے، اور بغیر اس کو ختم کیے ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ظاہر ہے کوئی یعنی ایک اوور دی نائٹ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی طویل پلاننگ تھی، اور انہیں پتہ تھا کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو وہ امکان یہ ہے کہ کئی سال تک لڑ سکتے ہیں، اور اگر اسی طرح وارفیئر رہے، یہ حالت جنگ رہے، اسرائیلی معیشت مفلوج رہے، تو اسرائیل کے لیے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے. یہ یعنی معاشی طور پر جو ہے وہ سسٹینیبل معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ان کو امریکہ وغیرہ سے پیسے ملتے ہیں، لیکن بہرحال محض ان پیسوں پر گزارا نہیں ہوتا، اس لیے کہ پھر کوالٹی آف لائف متاثر ہوتی ہے. اور ان کے بہت سارے سٹیزن تو باروڈ ہیں نا، وہ تو آتے ہیں ذرا انجوائے کرنے کے لیے. اب ظاہر ہے وہاں پر حالت جنگ میں رہنا جو کوئی بالفضول سٹیزن ہے اور بہت زیادہ ہیں، تو وہ کہے گا چھوٹو جی اسی اتنے کی لڑنا، اسی واشنگٹن چ جا کے رہنے، اسی مشیگن چ رہنے، اسی پینسلوینیا چ رہنے، نیو یارک چ رہنے، اتنے ایزی زندگی گزارنے، اسی ہمیشہ انڈر تھریٹ کیوں رہیے؟ اس واسطے کہ جو مغربی مائنڈ ہے وہ تو بہرحال ذاتی آسائش کی زندگی ان کا پرائم مقصد ہے. تو یہ صورتحال ہے جناب. لہذا ان تمام فین فیئر کے باوجود الٹیمیٹلی جنگ نہیں پھیلے گی. لیکن اس کا ایک بات رہ گئی کہ ایرانیوں نے ایک اسرائیل کا جو پارشلی آؤنڈ ان کا تھا جہاز، یعنی اصل میں ایک اسرائیلی ارب پتی ہے جس کی کمپنی کا وہ جہاز ہے، اس نے لیز پر دیا ہوا تھا دوسری کمپنی کو. وہ اس پر جو 20-25 کے قریب سیلرز تھے گویا مرچنٹ کے حوالے سے، وہ کارگو لا رہے تھے، اور ایرانیوں نے اس کو سیز کر لیا. اپنے ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں پر ان کی فورسز لینڈ کی اس جہاز پر، اور ان کو ایرانین واٹرز میں، ایرانی بندرگاہ میں لے گئے. اگرچہ مذمت کیا یورپین یونین نے، امریکہ نے، یہ وہ، تو دھمکی بھی دی ہے. ظاہر ہے یہ بھی ایک انہوں نے دھمکی ایک سینس میں عملی طور پر ایران کو اسی کانٹیکسٹ میں دی ہے جس کانٹیکسٹ میں یہ میزائل حملے کیے، کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے، یعنی جو خلیج ہرمز ہے، اس کو بند کر دیں گے. کس کے لیے؟ ایران کے لیے، اسرائیل کے لیے. اب ایرانی اور اسرائیلی اور امریکی یا فرانسیسی جو ہیں، یہ میکرون بہت یعنی اینٹی اسلامک اور بڑا ریشس ٹائپ چیز ہے. وہ بھی اس وقت یورپ کا سب سے کمینہ شخص وہ ہے، اور ساتھ ہی وہ جو برطانیہ کا وزیر اعظم. تو مطلب یہ کہ یہ تو اس کو اس طرح ٹرمپٹ کریں گے، اس طرح پروپیگنڈا کریں گے کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز بند کیا پوری دنیا کے لیے، تو یہ باقی دنیا کو بھی نقصان ہوگا. لیکن ایرانیوں کا مقصد یہ نہیں ہے، وہ صرف اسرائیلیوں کے لیے بند کر رہے ہیں. ظاہر ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکی اگر اس کو مزید ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو امریکیوں کے لیے، کہ انہوں نے اس کو یہ ایک طرح سے وارننگ ہے. پہلے تو حوثیز کے ذریعے تھی، اب براہ راست ان کی طرف سے، کہ اگر آپ نے اسی طرح ٹریک پر رہنا ہے اور ایرانیوں کو یعنی کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، تو ہم تمہیں یہاں پر جو اکنامک بلاکڈ ہے، گویا بحری ناکہ بندی کر دیں گے کہ یہاں سے تمہارا کوئی شپ نہیں گزرے گا.
تو یہ بھی ان کی معیشت کو مفلوج کرنے کے مترادف ہے. لیکن ساتھ وہ چین کو، باقی ممالک کو یقیناً انہوں نے یقین دہانی کرائی ہوگی ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے کہ تمہارے جہازوں کو کوئی خطرہ نہیں. امریکی پروپیگنڈے، اسرائیلی یا فرانسیسی یا یورپین یونین کے پروپیگنڈے کے باوجود وہ ظاہر ہے ڈپلومیٹک لیول پر ان کو بتا سکتے ہیں کہ تمہارے جہاز آتے جاتے رہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ بھی گویا الٹیمیٹلی ایک اسرائیل کے لیے بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. اس لیے کہ ملک بہرحال معیشت پر چلتے، محض ادھار پر نہیں چلتے یا ڈونیشنز پر نہیں چلتے. تو یہ جناب صورتحال ہے. لیکن یہ سارا جو مومنٹم ہے الٹیمیٹلی یہ عین ممکن ہے، اور ویسٹرن انالسٹ بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آئندہ 20-25 سال میں اسرائیل کا وجود شاید ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ اب ان کی مناپلی نہیں رہی ویسٹرن لوگوں کی. اب یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں وہ بڑی حد تک میننگ لیس ہیں. آپ امیجن کریں اگر تھوڑی سی ایکٹیو سپورٹ چین کی اور روس کی حاصل ہو، اور ایران آج سے تھوڑا معاشی طور پر اور ملٹری ویئر میں تھوڑا اس سے 50% اور بہتر ہو جائے، سپوز صرف ایران ہی کی بات کریں، اور وہ حزب اللہ، حوثیز اور شام اور عراق میں اپنے پریکسیز جو ہیں ان کے ذریعے ایک فل فلیج اٹیک کرے اسرائیل پر. اسرائیل ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، اور اپنے جو ہائپرسونک میزائل ہیں جو 15 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں ان کا یہ استعمال کرے، اور اتنی تعداد میں کرے کہ ان کا اینٹی میزائل سسٹم ناکام ہو جائے اسرائیلیوں کا، تو اسرائیل کو سروائیو کرنا ممکن نہیں رہے گا. اب اگر وہ یہ چاہتے ہوں یا سمجھتے ہوں کہ ہم نے جس طرح کی یہ امکان موجود ہے کہ ہم نیوکلیئر بم ماریں گے، تو نیوکلیئر بم مارنا جو ہے وہ حزب اللہ پر ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ساتھ ہی اسرائیل کے ساتھ یعنی جب آپ گتھم گتھا جسمانی طور پر دو شخص ہوں تو دوسرا شخص جو ہے وہ فائر کرنے کی اس کی استعداد منیمائز ہو جاتی. تو وہ اتنے کلوز ہیں کہ وہاں پر نیوکلیئر ایکسپلوژن کرنا خود اسرائیل کے لیے موت کا باعث ہے. اور پھر یہ کون جانتا ہے کہ ایران اس کے باوجود کہ وہ اعلان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیوکلیئر ایکٹیویٹیز کو فریز کیا ہوا ہے، اگر کہیں کسی کونے خطرے میں ان کے پاس بھی ہو جی. اور پھر ظاہر ہے جو عرب نیبرز ہیں اسرائیل کے، اس صورت میں ان کی بھی اب انڈر گراؤنڈ خاص طور پر سعودی عرب کی یہ خواہش اور کوشش، اور پھر ساتھ باقی ممالک بھی ہیں، کوئی روس کے پاس بھی ہے، چین کے پاس بھی ہے، ایسا کچھ ہو سکتا ہے. یعنی اب ہماری ایک امیجنیشن یہ ہے کہ سپوز اگر ایرانی پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کا ساتھ نہ دیں اور پاکستان کے ساتھ مراسم اچھے رکھیں، اور اپنے جو پاکستان میں پریکسز ہیں ان کو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے نہ یوز کریں اور کارڈیل ریلیشن رکھیں، تو کچھ یہ ناممکن تو نہیں ہے نا. اگر کرنل قذافی کو سپورٹ کر سکتے تھے پاکستانی آپ کسی سینس میں نیوکلیئرائزیشن کے لیے، تو ایران کو بھی کر سکتے ہیں. اور صرف اگر یہ بیان دے دیا جائے، ڈپلومیٹک چینلز پر کمیونیکیٹ صرف کر دیا جائے، پبلکلی نہ بھی کہا جائے کہ کسی بھی مسلمان ملک یا ایران پر سوٹو سے ایک اسٹریٹجک مقاصد ہے نا اپنے ملک یا ہمارے دوست پر فلاں پر اگر کوئی حملہ ہوگا کسی طرف سے بھی، تو ہم اس کو نیوکلیئر ریسپانس ہم کریں گے. تو یہ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ الٹیمیٹ حالات اس طرف جا رہے ہیں، اور ٹیکنالوجی ڈیفیوژن اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اسرائیل کے لیے وہ جو اپر ایج تھا، جو ان کو ایک سپریمیسی حاصل تھی یا اس کے الائز کو، امریکیوں وغیرہ کو، وہ چیلنجیبل ہے، وہ گارنٹیڈ نہیں ہے، وہ ایٹرنل نہیں ہے. تو خود ویسٹرن انالسٹ، امریکی انالسٹ یہ بات بہت سارے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ 20-25 سال میں اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اور پاکستان اور جو بھی ہمارے دوست ہیں وہ مضبوط رہیں. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.